السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں ایک محترمہ ہے، ان کا نام ہے نرگس بی بی۔ انہوں نے ایک کوسچن پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں بھائی کیا ہم اپنے ملک سے جانے سے پہلے ہی پرمٹ لے سکتے ہیں، پھر وہاں جا کر وہاں کی سم ڈالیں تو پرمٹ تو نہیں غائب ہو جائے گا؟ بیسیکلی یہ پوچھ رہی ہیں کہ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں یا ایون جب حج پہ جاتے ہیں تو مدینہ المنورہ میں روضۃ الریاضۃ الجنہ کے اندر نوافل ادا کرنے کے لیے ہمیں پرمٹ کی اب ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پرمٹ ایک موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ملتا ہے جس سے نسک آ جاتا ہے۔ تو نسک موبائل اپلیکیشن کے ذریعے پہلے پرمٹ لیتے ہیں، اس کے بعد روضۃ الریاضۃ الجنہ کے اندر جا کے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جاتا تھا، دن میں جائے رات میں جائے، جتنے مرضی نوافل ادا کر سکتا تھا، مگر اب پرمیشن نہیں ہے۔ اب جس نے بھی جانا ہے اسے ایڈوانس میں پرمیشن لینا ہوگی اور وہ نسک اپلیکیشن کے ذریعے ہی لینا ہوگی۔ تو یہ بہن کا سوال ہے کہ اگر ہم اپنے ملک سے مطلب روانگی سے پہلے ہی پرمیشن لے لیتے ہیں، پرمٹ لے لیتے ہیں، تو کیا سعودی عربیہ جا کے جب ہم اسی موبائل میں سم چینج کریں گے تو کیا وہ پرمٹ غائب تو نہیں ہو جائے گا؟ تو میری بہن، ایسے پرمٹ غائب نہیں ہوتا ہے، بالکل بے فکر ہو جائیں۔ نسک اپلیکیشن کی یہی کوالٹی ہے، یہی خوبی ہے، یہی اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے، دنیا کے کسی بھی موبائل نمبر سے آپ نسک اپلیکیشن کے ذریعے وہیں بیٹھے روانگی سے بھی پہلے پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ پرمیشن اور یہ فیسلٹی صرف نسک اپلیکیشن پہ اویلیبل ہے۔ باقی جو دیگر موبائل اپلیکیشنز ہیں، جیسے اگر کسی نے مکہ المکرمہ میں اعتکاف کرنا ہے یا مدینہ المنورہ میں اعتکاف کرنا ہے، یا کوئی ایسا فیز آتا ہے سم ٹائم جیسے رمضان المبارک یا اور ڈیفرنٹ ٹائمنگز ہوتی ہے، اس میں حرم شریف میں وہاں کی اتھارٹیز کی طرف سے یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے پہلے پرمٹ حاصل کریں گے اور پھر آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بھی سین ہوتا ہے تو وہ جتنے بھی موبائل اپلیکیشنز ہیں وہ ساری آپ نے وہاں کے لوکل نمبر سے ہی آپریٹ کرنا ہوتی ہیں۔ لیکن نسک اپلیکیشن ایک ایسی اپلیکیشن ہے جسے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ آپریٹ کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ روانگی سے پہلے، جانے سے پہلے ہی یہاں سے پرمٹ لے لیں۔ پھر وہاں جا کے لوگ جو ہے وہ کئی دن تک پریشان رہتے ہیں، ملٹیپل لوگ کوسچن بھیجتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں مکہ مکرمہ میں چوتھا دن ہے، ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پرمٹ نہیں مل رہا، سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ جس نے بھی عمرے پہ جانا ہے یا حج پہ جانا ہو تو وہ جانے سے پہلے ہی یہاں سے پرمٹ حاصل کر کے پھر جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نسک اپلیکیشن ہے یہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، گلوبلی لوگ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف ایک کنٹری سے تو لوگ عمرہ کرنے نہیں جاتے نا، پوری دنیا سے لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف زونز میں، دنیا کے مختلف ایریاز میں یہ موبائل اپلیکیشن یوز ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹریفک کی وجہ سے یہ اپلیکیشن پراپر کام نہیں کرتی ہے، اور بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، بار بار کوشش کر رہے ہیں، رجسٹریشن نہیں ہو رہی، رجسٹریشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے تو اس کے پرمٹ والا ایشو آ رہا ہے، اب ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں؟ تو ایسی سچویشن میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، پیشنس کے ساتھ، صبر تحمل کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پرمٹ ملے گا، اور ضرور ملے گا، اور مل بھی جاتا ہے سب کو۔ نارملی سب کو پرمٹ مل جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مدینہ المنورہ میں گیا ہو اور وہاں سے وہ خالی لوٹا ہو، مطلب بغیر وہاں پہ نوافل ادا کیے کوئی واپس آیا ہو، الا ماشاءاللہ کوئی کا دکا رہ گیا ہو تو اٹس ا ڈیفرنٹ سچویشن، لیکن سب کو پرمٹ وہاں پہ مل جاتا ہے۔ جتنے بھی لوگ حج پہ جاتے ہیں یا ایون عمرے پہ جاتے ہیں سب کو پرمٹ مل جاتا ہے۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ اس ایک ہی موبائل اپلیکیشن پہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا سے لاکھوں لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بیسٹ ٹائمنگ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ موبائل اپلیکیشن استعمال کرنی ہے تو کوشش یہ کریں کہ رات کے وقت یوز کریں۔ جیسے اگر آپ سعودی عربیہ میں موجود ہیں تو وہاں بھی آپ رات کو 2-3 بجے استعمال کریں، کم از کم اس میں یہ فائدہ آپ کو ضرور ہو جائے گا کہ اس وقت ٹریفک کا فلو تھوڑا کم ہوتا ہے اور آپ کو ایزیلی وہاں پہ پرمٹ مل جاتا ہے۔ تو بہرکیف
آپ बहन बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, आपका परमिट कहीं नहीं जाएगा। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने रोज़ातुल जन्ना के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ना है तो उस वक्त आपके पास उस मोबाइल में इसका परमिट होना चाहिए, स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम बिलफर्ज परमिट लेने के बाद मोबाइल एप्लीकेशन से उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या इससे कोई इशू तो नहीं होगा? तो भाई वो जो आपका परमिट होता है, जिसका बार कोड होता है, वो बकायदा ब्लिंक कर रहा होता है और उन्होंने बार कोड रीडर से इसको चेक करना होता है। उनके लैपटॉप्स और बाकी सिस्टम वहां पे ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, इसलिए ये कोशिश भी किसी ने नहीं करनी कि हम स्क्रीनशॉट लेके। बहुत सारे लोग जाते हैं, इतनी इतनी लंबे लाइनें होते हैं, क्राउड होता है और बेचारे बड़ी मुश्किल से उस मुकद्दस मकाम के करीब पहुंचते हैं, तो वहां से फिर उनको वापस भेज दिया जाता है। तो इस तरह का काम आपने नहीं करना। जब भी आप जाएं, हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, जहां अपने लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला दोनों जहानों में अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला हमें भी हरमैन शरीफैन की बार बार बादब हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।